صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، نور آ گیا، نور آ گیا، سارے بولو نور آ گیا، نور آ گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، سارے بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نا نور آ گیا، نور آ گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، 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 دیکھو نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، کا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، باغ طیبہ میں سہانا
ایک ستارہ نور کا، بولو نا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نا نور آ گیا، نور آ گیا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، میرے سردار کی آمد، مرحبا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، اے رضا یہ آگے مد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا آقا کی ولادت، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا صادق کی آمد، مرحبا امین کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا نور آ گیا، نور آ گیا۔ الحمدللہ 1431 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی آج چوتھی شب ہے۔ چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آج کا مدنی مذاکرہ الحمدللہ اس میں خصوصاً ہمارے جامعات المدینہ کے اساتذہ، طلبہ وغیرہ کی شرکت کی ترکیب تھی۔ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، اگر معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے بلا وجہ اپنے موقف پر اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب بھائی نیت کے موضوع پر آج کچھ نہ کچھ جو آپ کی یادداشت کے مطابق کچھ مدنی پھول عطا فرما دے گے۔ کنیت سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس دور میں کنیت سے پکارا جاتا تھا، جس طرح ہم لوگ نام سے پکارتے نا، تو پہلے عرف اور رواج یہ تھا کہ عام طور پہ کنیت سے ایک دوسرے کو پکارتے تھے۔ تو بعضوں کی کنیت کا تو یہ حال ہوا کہ اصلی نام ہی بھول گئے، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، کہ ان کا نام انہیں کہ محدثین بھی اب طے نہیں کر پا رہے کہ واقعی کون سا نام تھا، اگرچہ عبد الرحمن پر کافی محدثین کا اتفاق ہے، لیکن بہرحال اختلاف ہے اس میں کہ اصل نام آپ کا کیا تھا۔ تو اسی طرح اور بھی جیسے ابو بکر، یہ بھی کنیت ہے، ابو تراب، یہ تو مولا علی کا نام مشہور ہے، لیکن تھے ابو تراب، ان کی کنیت ابو تراب بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے، ابو الحرس، ابو الحفظ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، ان کا بھی نام نہیں پتا، بس ابو امامہ لکھتے ہیں،
ابو دردہ، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو پہلے بار پکارنے میں بھی آپس میں اس طرح ہم پکارتے ہیں الیاس، اے عمران، تو وہ کنیت سے پکارتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کس کس کو معلوم؟ سب کو نہیں معلوم. ابو القاسم. قاسم کے معنی ہی بابا بتا دیں، ہمارے مدنی چینل کئی ناظرینوں کو پتا چل جائے. سبحان اللہ. قاسم یعنی تقسیم کرنے والا. سے آپ کے شہزادے کا نام قاسم تھا اور آپ بھی قاسم ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی قاسم ہیں، اور خود فرماتے بھی ہیں، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، میں ان عطاؤں کا قاسم ہوں. قاسم مانے تقسیم کرنے والا. نہیں، اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم کے بھی قاسم ہیں اور رزق کے بھی قاسم ہیں. بلکہ جو بھی نعمت جس کو ملی وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم سے ملی، انہی کی تقسیم کے ذریعے ملی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا مشہور شعر ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ معطی ہے، عطا کرنے والا. معطی مانے عطا کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ یہ عطا کرنے والا ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بانٹا، تقسیم فرمایا کہ اسی کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، لیکن عطا کرنے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ کنیت رکھنی چاہیے. میں نے بھی اسی سنت کی نیت سے اپنی کنیت ابو بلال رکھی. تو اپنے بیٹے کی نسبت سے رکھی. بیٹے کی نسبت ضروری نہیں ہے. تو ابو کے دو معنی ہے، یعنی یہاں پر ابو ایک تو باپ کو بولتے ہیں، تو میں ابو بلال ہوں، اپنے بیٹے بلال کا باپ اس نسبت سے. اور ابو کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ یعنی کہ والا، وہ صفت یا اس سے اس کی نسبت ہو، جیسے کہ بلال والا، ابو ہریرہ. تو اب اس کے ایک معنی اگر یوں کرتے کہ بلی کا باپ، تو یہ جمے گا نہیں نا. تو یہاں والا، بلی والا، بلیوں والا. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اب اس سے رکھواؤں گا، اس سے رکھواؤں گا، الیاس ملے گا تو اس سے کنیت رکھواؤں گا، تو اس میں صدیاں گزر جائیں گی. یعنی ظاہر ہے کہ مشکل ہے یہ کام. آپ اپنے طور پر اپنی پسند کی کنیت رکھ لیجئے جس کو رکھنی ہو. کہ میری کنیت بہت مہنگی ہے، میرا رکھنا بہت مہنگا ہے. مثلاً درس نظامی والے دستار بندیاں کرواتے ہیں تو ان کو بھی 12 ماہ مدنی قافلے کے سفر کی فیس ہم لگاتے ہیں، تو کنیت الیاس دے گا، ورنہ پھر آپ رکھ لو. تو اسی طرح جو 12 ماہ کا جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں نا، وہ سمجھو ایک طرح سے میرے خاندان کے افراد ہیں، یوں سمجھو ایک طرح سے. اذکر اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ. تو یوں اب اپنی اولاد کی بات تو آدمی رکھتا ہے نا، تو یوں ایک طرح سے مطلب سمجھو کہ میرے یعنی کہ مقرب ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں 12 ماہ والے، 25 ماہ والے، وقف مدینہ والے. یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب جو یعنی کہ کماؤ پتر ہوگا وہ باپ کو اچھا لگتا ہے. جس باپ کے 5-7 بیٹے ہوں، اب کچھ بعض بیٹے آوارہ گردی کرتے ہوں گے، ایسے کھیلتے کودتے ہوں گے، تو ایک آدھ بیٹا ایسا ہوگا جو دکان کو سنبھالتا ہوگا اور خوب دھندا کرتا ہوگا، باپ کی مانتا ہوگا، تو آپ سمجھدار ہیں کہ باپ اس سے زیادہ پیار کرے گا. ایک یہ نفسیات ہے ایک آدمی کی، تو اس سے آدمی دور ہو نہیں سکتا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ 12 ماہ سفر کرنے والے یہ کماؤ پتر ہیں اپنے، تو ان کو کنیت دے دیتا ہوں میں جب موقع ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بھی کماؤ پتر بن جائیں، پتر بھی اور کماؤ بھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو 12 ماہ کی سب اس طرح بھائی نیت رکھیں.
لیکن دیکھیے جب 12واں سفر کرنے تو پھر کنیت مانگنا، تو اس لیے کہ اب بھی نیت کرتے ہیں ہم دے دو، تو پھر وہ اس کا تجربہ بہت ہے، ہاتھ اٹھوا کر میں نے اتنے، جب میں جا کر بیانات کرتا تھا نا علاقوں میں، اتنے ہاتھ اٹھوائے کہ مبالغہ کروں تو میرا خیال ہے 12 میل تک ہمارا اجتماع پھیل جائے، اتنے لوگ آ جائیں۔ اگر سارے ہاتھ اٹھانے والے دل بھی اٹھائے ہوتے تو سب پہنچے نہیں، پہنچتے نہیں۔ تو آپ 12واں سفر کر لو، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سنت سے محروم رکھنا کیوں؟ سنت موقعہ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ایک سعادت تو ہے نا، سنت کی نیت سے رکھے تو ثواب ملے گا، ورنہ ظاہر ثواب نہیں ملے گا۔ تو کنیت اپنی آپ اپنی پسند کی رکھ لیں۔ جیسے اب کسی کو ماہ ربیع النور پسند ہے تو ابو ربیع یہ نیت کنیت رکھ لے، کسی کو ماہ رمضان سے بہت پیار ہے تو ابو رمضان رکھ لے اپنی کنیت۔ ایک مثال دی، غوث پاک سے بڑی انسیت ہے تو ابو الغوث، غوث والا۔ میرے غوث پاک کی کنیت کسی کو یاد ہے؟ کسی کو نہیں۔ اب یہ بھی پوچھوں تو پتا چلے کہ کیا تھی، تو آپ بولو گے غوث اعظم۔ کہ پوچھنے پر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط سمجھے ہوتے ہیں، زور سے چلا کر ایک حصہ میں بول دے۔ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے صحیح بھائی ابو محمد، ماشاءاللہ میرے غوث پاک کی کنیت تھی ابو محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بابا ان کو جو مدنی مذاکرے میں اس وقت آپ کے ساتھ مدنی چینل پر شریک ہیں، جی تو ان کی کنیت کے حوالے سے ان کو بھی اپنی کنیت رکھ لینی چاہیے، صرف یہ شرکا اجتماع کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، دنیا اسلامی جو بھی ناظرین ہیں وہ بھی کنیت رکھیں، بلکہ ناظرات اگر ہیں تو عورتیں بھی تو رکھیں گی نا کنیت، تو اپنے بیٹے کے نام سے رکھ لے، اپنی بیٹی کے نام سے رکھ لے، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ سنت کی نیت کر لیں۔ تو اس طرح بہنیں بھی اپنے کسی بیٹے بیٹی کے نام سے چاہے تو لفظ لگا لیں، سلمہ، تو ابو سلمہ بھی تھے۔ اب ہمارے ہاں سلمہ لڑکی کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن سلمہ وہ سلمہ تھیں، وہ المؤمنین تھیں، اور وہ ابو سلمہ تھے۔ الخیر غوث پاک کی امی جان کی کنیت تھی ہانی، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، جہاں سے ہانی، ہاں ہانی کے گھر سے معراج ہوئی تھی، اور حبیبہ یہ المؤمنین تھی، کلثوم، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد الطاف طارق، خان گڑھ ڈویژن شاہ جمال، سجا مدنی سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، میلاد شریف کا جو ثواب ہے کسی اور کو سال کر سکتے ہیں؟ اشفاق بھائی خان گڑھ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے مدنی مذاکرے میں ٹیلی فون کے ذریعے، تو ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ میلاد شریف کا ثواب ایصال کرنے کے تعلق سے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو، کوئی سا بھی عمل ہو جس پر ثواب ملتا ہے وہ ایصال کیا جا سکتا ہے۔ پانچوں نمازیں جو جیسے ہم فرض کی پڑھتے ہیں، فرض نمازیں، ان کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جشن ولادت کی جو ہم نیاز کریں یا خوشیاں منائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، طالب ثواب ہو کر، تو اس کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے، فاتحہ کا طریقہ۔ نماز کے احکام جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے وہ لے لیجئے، اور مکتبۃ المدینہ نے الگ سے فاتحہ کا طریقہ رسالہ بھی شائع کیا ہے، وہ بھی حاصل کر لیجئے۔ اگر مکتبۃ المدینہ آپ کے یہاں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مایوس نہ ہو، انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ جائیں اور وہاں سے رسالہ چاہیں تو اب اس کا پرنٹ آؤٹ کر لیں یا اسی پر پڑھ لیں،
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد سے محمد زاہد بات کر رہا تھا. میں تنظیم دعوت اسلامی تحریک کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دعوت اسلامی نے ترقی کی ہے ماشاءاللہ، اور مقیم کی ایک بہت بڑی ٹیم ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. اور دعوت اسلامی کا جو آپ نے سفر شروع کیا تھا شہید مسجد کھارا در سے، الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے جو ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ. اب آپ اس کے بعد دعوت اسلامی کو کس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں. ہمارے زاہد بھائی نے حیدرآباد سے یہ فون کیا ہے، بہت چھوٹی سی تھی، مختصر سی تھی، اور اب یہ دعوت اسلامی الحمدللہ بڑھتے 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 مدنی چینل کے ذریعے، بلکہ مدنی چینل کے پہلے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں عام ہو چکی تھی، تو اب مدنی چینل کے ذریعے مزید عام ہو گئی. تو بہت اس کو پر نکل آیا، اس کے اتنا پرواز ہو گئی اس کی. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مزید آپ کس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائی میرا بس چلا تو انشاءاللہ ہم چاند میں بھی جا کے فیضان سنت کا درس دیں گے. اپنا تو مطلب ہے نا کہ سرا ہی نہیں ہے نا، کام تو کرنا ہی ہے کہ چاند بھی آخر دنیا میں شامل ہے نا. باپا یہ آپ کی جو اس وقت جو اپنے کلام جو کیا نا چاند پر بھی دینا جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے جو میڈیا جو اس وقت لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، اور جس طرح چاند کی طرف دنیا کے لوگوں کی پیش قدمیاں جاری ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہ کہیں ایسا نہیں کہ آگے جا کے چاند بھی آباد ہو جائے اور وہاں بھی فیضان سنت کے درس ہو. لیکن انشاءاللہ باپا یہ دعا کیجئے کہ جو سب سے پہلا درس ہو وہ فیضان سنت کا درس ہوگا انشاءاللہ. وہ لیکن دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ نماز کس رخ پڑھو گے، قبلہ رخ کا کیا تعین ہوگا؟ وہ دارالفت اہل سنت بھی تو ہوگا وہاں. اچھا پوچھ لیں گے ان سے کہ بھئی چاند میں نماز کس طرف پڑھیں گے، منہ کر کے؟ زمین پر تو ہم کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. ہاں بھائی اس کا جواب ہو ہی جائے. ابھی بتا دیں یا پھر اس تشریف فرمائیں. بابا ابھی بتا دیں یا اس وقت ہم پوچھ لیں گے، تو آپ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں اب کب چاند پر فیضان مدینہ بنے گا. ابھی آج بھی اگر اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو پتہ نہیں تعمیر ہوتے ہوتے تو دیر لگے گی. وہ چاند ہے، پتہ نہیں چاند پہ کس طرح کیا بنے گا، لیکن انشاءاللہ بابا آپ ہوں گے، اذان بھی ہوگی، درود و سلام بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، جشن ولادت بھی منائیں گے، انشاءاللہ جشن ولادت بھی منائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، ہمارا بھائی مصطفیٰ کی دمیں بھی ہوگی، اور وہاں بھی یہی جملہ یہی شعر پڑھیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ کا جھنڈا برکتوں والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا کتنا پیارا نبی کا جھنڈا دیکھو دیکھو نبی کا جھنڈا چومو نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ. بابا چلے تھے ہم چاند پر جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے، الحمدللہ منائیں گے انشاءاللہ بابا کاش. انشاءاللہ عز و جل. لیکن بابا وہ مسئلہ رہ گیا کہ وہ نماز کہاں دیکھ کر پڑھیں گے، کس سمت نماز پڑھیں گے؟ چاند پر اگر نماز پڑھنی پڑے گئی تو ہم قبلہ رخ نماز پڑھیں گے. اب یہ کہ یہ کعبہ زمین پر ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ بے شک زمین پر ہے، لیکن جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ کعبے کی سمت جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کعبے کا جو چار دیواری شریف ہے اس کا نظر آنا تو شرط ہے نہیں. یہاں ہم کو کہاں نظر آتی ہے؟ اس کا رخ مطلوب ہے، اور اس کا رخ جو ہے نا وہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک ہے. یعنی پوری فضا جو ہے نا یہ کعبہ یعنی قبلہ رخ ہے، یہ یعنی کہ جہت کعبہ ہے، جہت قبلہ سمت. تو آپ کو شاید یہ معلوم ہی ہوگا کہ ایک کعبہ اور بھی ہے،
किस को मालूम है? अच्छा मालूम है आप लोगों? एक काबा और भी है, थोड़ों को मालूम है। ये हमारा जामियातुल मदीना के तलबा है ना आजकल, तो इनको तो, मगर इनको भी नहीं मालूम है। सबको मालूम है, बेटे बेटे तय कर लिया, सबको मालूम है। वाह, चलो एक काबा और है, उसका नाम किसको मालूम है? माशाअल्लाह। एक काबा है और उसका नाम है बैतुल मामूर। उसका तवाफ कौन करता है मालूम? फरिश्ते। जिस तरह मक्का मुकर्रमा में जो काबा शरीफ तशरीफ फरमा उसका तवाफ हम लोग करते हैं, तो इस तरह फरिश्तों का भी एक काबा है कि जिसका वो तवाफ करते हैं, उसका नाम है बैतुल मामूर। वो किस इलाके में, कौन से शहर में मालूम है? समझ जाइए, तब कंफ्यूज हो गए। वो बैतुल मामूर जो है ना, ये जमीन पर नहीं है, ये ऊपर है, इन सातों आसमानों के ऊपर, ठीक है ना, सातों आसमानों के वो ऊपर है। और इसकी सीध जो है ना, ये जो मक्का मुकर्रमा में जो काबतुल्लाह शरीफ है ना, ऐन उसी की सीध पर वो बैतुल मामूर है। अच्छा, तो अब इस समत में, इन दोनों के बीच में जो समत बन रही है, इस समत में अपने को नमाज पढ़नी है। तो चांद तो बहुत पीछे रह गया, तो यूं चांद पर भी अगर हम बिल फर्ज अगर चले भी गए तो यूं समत मालूम कर लेंगे, काबा शरीफ और ये दरमियान की जो समत है। तो असल जो है ना, वो नमाज का किबला, तो उसमें चार दीवारी शर्त नहीं है। काबा तो औलिया किराम के इस्तिकबाल के लिए जाना भी उसका साबित हुआ है, साबित है। बाद औलिया किराम के इस्तिकबाल के लिए उसका जाना साबित है। अच्छा, इसका मसला भी बाहर शरीयत में लिखा है कि काबा अगर किसी के इस्तिकबाल के लिए गया हो तो उस वक्त नमाज का क्या होगा? अच्छा, फिर ऐसे भी हालात पैदा हुआ कि काबा मादूम हुआ है, यानी यही चार दीवारी जिसको हम काबा बोलते हैं, जो बना हुआ है, बड़ा मुकद्दस मकाम है, उसके जलवों में बड़ी कशिश है। अल्लाह हम सबको बार बार दिखाए, उसका तवाफ भी नसीब हो और अदब के साथ, एहतराम के साथ नसीब हो। अच्छा, तो काबा शरीफ ऐसा भी हुआ, सैलाब आए और इसकी बड़ी तारीख है, तो वो मादूम हो गया। यहाँ तक कि एक बुलबुला, पानी के बुलबुले की बुनियाद पर फिर वो काबा तामीर हुआ, कि वो काबे की समत, वो काबे की बुनियाद थी वो। खैर, तो अब ये कि वो चाहे तशरीफ ले जाए कहीं काबा, समत वो ही रहेगी ना, तो उसी समत में नमाज पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह यूं चांद पर भी हम नमाज पढ़ लेंगे, फैज़ान मदीना की मेहराब बना लेंगे उस तरफ। तो ये हमारा एक जज्बे की बातें, मोहब्बत की बातें। हमें नहीं पता कि हम चांद पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। और चांद पर जाना कोई कमाल नहीं है, ये नहीं कि साइंसदान चले गए तो कोई कमाल कर दिया। वो बहुत पहले, बरसों पहले दारुल उलूम अमजदिया में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के उर्से पाक के सिलसिले में एक वो मुशायरा था। उसका मिसरे तरह था, सर वही सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। गालिबन यही मिसरे तरह रखा गया था उसमें। उस पर उलमा ने और आम शुअरा ने कलाम लिखे थे, वो उसमें सुनाए थे। तो इसमें शहजादा सदरुल शरिया हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अजहरी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। तो इन्होंने भी कलाम लिखा था। तो इनका शेर मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ी प्यारी बात उन्होंने अपने शेर में इरशाद फरमाई। कहते हैं सतह पे चांद की इंसान गया, कंफर्म नहीं है कि गया कि नहीं गया, हमने देखा नहीं है उसको। साइंसदान कहते हैं कि गया, तो गया हो तो इनकार की जरूरत नहीं है। यानी इसका ताल्लुक ईमानियात से नहीं है कि चांद पर कोई नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, जा सकता है।
یہ بھی ایک سیارہ ہے، کرہ ہے. تو ہم کہتے ہیں، کہیں گے احتیاطاً، گیا ہی گیا، کنفرم کرنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ تو جب تک کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اور کوئی کہتا ہے کہ گیا تو بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک شہرت ہے اس کی اس حد تک، ٹھیک ہے گیا. تو کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، تو اس نے کیا بڑا کمال کیا. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. یعنی چاند تو کروڑوں میل پیچھے رہ گیا، میرے آقا اس کو تو کہاں چھوڑ کر اوپر تشریف لے گئے، عرش اعظم سے بھی اوپر تشریف لے گئے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی وہ قصیدہ معراجیہ میں. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. شاید سمجھ نہیں آئی کو، عرض کرتا ہوں. اصل چاند جو ہے نا، چاند پر دھبے ہیں، داغ، دھبے. آپ غور سے کبھی دیکھنا، چاند کا فوٹو دیکھنا تو اس میں آپ کو دھبے نظر آئیں گے. چاند کلیئر نہیں ہے، دھبے اس میں. وہ دھبے جو ہیں نا، تو میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ چاند کی مت ماری گئی تھی. اس کو سجکا نہیں پڑا، یہ سجکا ہماری زبان کا لفظ ہے. تو چاند کو مطلب یعنی کہ وہ سوجھی نہیں کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی. یہ محاورے اعلیٰ حضرت نے محاورے بہت استعمال کیے، اور اشعار میں محاوروں کی بھرمار ہوتی ہے. تو چاند کی مت ماری گئی تھی کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی، ورنہ اگر وہ جب میرے آقا وہاں سے گزر رہے تھے نا، تو اس گزرگاہ سے تھوڑی سی گرد وہ چاند کسی طرح بھی حاصل کر لیتا اور اپنے اوپر مل لیتا تو اس کے داغ دھبے مٹ جاتے. اب یہ معنی پیش نظر رکھتے ہوئے سنیے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. تو ہم تو اس آقا کے غلام ہیں کہ چاند بھی ان کا صدقہ کھا رہا ہے. جی ہاں، چاند انہی کے نور سے روشن ہے. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا اس پر تو مطلب ہے کہ وہ اپنا کلام لکھا ہے. وہ ایک مشہور ربائی ہے غالباً. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یعنی اے حسن و جمال والے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے. یا صاحب الجمالوں کے معنی یہی یا رسول اللہ. اصل مسئلہ یا کا ہے، ندا کا ہے نا، تو وہ ندا کرتے تھے. تو اے حسن و جمال والے، صاحب الجمال، و یا سید البشر، اور اے تمام انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، اے وہ کہ جس کے مبارک چہرے، جس کے نورانی چہرے کے پرتو سے، جس کے چہرے کی سے نور لے کر یہ چاند ستارے سیارے سب روشن ہیں. من وجهك المنیر لقد نور القمر، یہاں خاص چاند کا تذکرہ ہے
کہ جس کے کیونکہ چاند ہی زیادہ چمکتا ہے، سورج تو چمکتا ہے لیکن سورج کی چمک کو اتنا مطلب ہے کہ اس معاملے میں اس سے تشبیہ نہیں آتی چمک سے، کیونکہ اس میں گرمی بہت ہوتی ہے، چاند ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اے وہ جس کے چہرے زیبا کی چمک دمک لے کر چاند چمک رہا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی توصیف و ثنا، آپ کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، القصہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد ساری مخلوق میں، کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ تو ایک ہے، واحد و یکتا ہے، تو تمام مخلوقات میں آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی کا مرتبہ ہے، الحمدللہ۔ تو چاند جو ہے نا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، ان سب کا وجود جو ہے نا، یہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں، سب انہی کا طفیل ہے کہ یہ سب کچھ انہی کے لیے بنائے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے۔